ببلو اور پرانی حویلی۔ ببلو ایک سنسان سڑک پر واقع پرانی ویران حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں خاموشی سے اس خستہ حال عمارت پر جمی ہوئی تھیں۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ کچھ دیر حیرانی میں رہنے کے بعد وہ ہمت کر کے آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ دیواروں پر جالے، فرش پر گرد کی موٹی تہ اور ہوا میں نمی کی بو۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ببلو سب کچھ بڑی دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک خوبصورت پرانی کرسی پر پڑی جو باقی ماحول سے بالکل مختلف لگ رہی تھی، صاف ستھری، جیسے وقت اسے چھو نہ سکا ہو۔ اس نے فوراً اپنا کیمرہ بیگ سے نکالا اور اس کرسی کی تصویریں لینے لگا، لیکن جیسے ہی وہ ایک تصویر کھینچتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ فوراً مڑتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گھبراہٹ میں وہ کیمرے کی تصویر دیکھتا ہے اور لرز جاتا ہے۔ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب وہ کیمرے سے دیکھتا ہے لیکن وہ خوف سے بھاگنے لگتا ہے۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ پھر سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کی چھینٹوں سے چونک کر جاگتا ہے۔ وہ اپنے بستر پر ہوتا ہے۔ پاس ہی اخبار بکھرا پڑا ہوتا ہے جس پر پانی گرا ہوتا ہے۔ امی پریشان کھڑی تھیں۔ ببلو سب کچھ روتے ہوئے اپنی امی کو بتاتا ہے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر جاتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلتا ہے۔ راستے میں اسے ایک حویلی دکھائی دیتی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اچانک سے اس کے دوست کہتے ہیں، چلو اس کے اندر کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ببلو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ببلو جان چکا تھا کچھ دروازے کھولنے کے نہیں ہوتے، چاہے وہ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو بچوں، اگر آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور ایسی کوئی پرانی حویلی سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو اس حویلی میں جانے کی ہمت مت کریے گا، کہیں آپ کو بھی ببلو کی طرح کوئی نظر نہ آ جائے۔